السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اما بعد۔ خدا قہار ہے سب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر۔ خدائے قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر۔ بچا لو آ کر شفیع محشر، کہ سارا عالم عذاب میں ہے۔ تو بے حساب بخش کے ہیں بے شمار جرم، تو بے حساب بخش کے ہیں بے شمار جرم۔ دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ عز و جل اپنے فضل و کرم سے اور شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ رمضان کے اس مقدس مہینے میں جن بندوں کو رب عز و جل جہنم سے آزاد کر رہا ہے، اس جماعت میں ہم سب کو بھی داخل فرمائے۔ الحمدللہ توبہ کے حوالے سے کئی دن سے آپ گفتگو سماعت کر رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ اس موضوع پر آخری گفتگو ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ رمضان شریف کے ختم ہونے کے بعد آپ دعا کریں، یہ سلسلہ جاری رہے گا تو مزید گفتگو انشاءاللہ بعد رمضان ہوگی۔ توبہ کے دو شرائط پر مکمل بحث ہو چکی ہے۔ پہلا کنڈیشن ہے سرکار کا وسیلہ، اس پر کافی لمبی گفتگو کی ہے، آپ کو وہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس کے بعد دوسری شرط ہے گناہ گار کا اپنے گناہوں کو اقرار کر کے رونا، گڑ گڑانا، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کرنا۔ کل آپ نے سمجھا ہوگا کہ ایک شرابی شراب لے کے جا رہا تھا، لیکن چند لمحوں میں وہ صاحب کرامت ہو گیا۔ چند منٹوں کے اندر وہ صاحب کرامت ہو گیا کہ اس کی دعا سے ہاتھ میں جو شراب کی بوتل تھی وہ دودھ میں تبدیل ہو گئی۔ تو یہ تاثیر ہے توبہ کی، یہ قوت ہے توبہ کی۔ آج ہم بھی جو گناہ جو غلطی ہم سے سرزد ہو رہے ہیں، ان گناہوں پر سچے دل سے اگر توبہ کی عادت ڈال لیں تو یاد رکھیے ہم بھی جو دعا کریں گے انشاءاللہ العزیز ہماری دعا بھی باب اجابت الہی سے ٹکرائے گی۔ اس سے پہلے والی گفتگو میں یہ بھی معلوم ہوا تھا کہ ہم 1 کروڑ گناہ کر کے اگر توبہ کرتے ہیں تو رب تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہ کو معاف ہی نہیں کرتا ہے، بلکہ ہمارے ایک ایک گناہ پر ایک ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ یعنی 1 کروڑ گناہ کیے، ہم نے توبہ کی تو 1 کروڑ گناہ معاف بھی ہوتے ہیں، تو نام اعمال میں 1 کروڑ نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ تو بہرکیف اس موضوع پر لمبی گفتگو کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسری جو شرط ہے وہ ہے استغفر لہم الرسول۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہماری مغفرت پر راضی ہو کر ہماری شفاعت کرے اور ہماری مغفرت کی دعا کرے، تب ہماری توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ یاد رکھیے ہم نے گناہ کیا، ہم نے گڑ گڑا لیا، تو لیکن جب تک ہماری مغفرت پر
ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी नहीं होंगे, जब तक हमारी शफाअत नहीं करेंगे, तब तक अल्लाह अज़्ज़ व जल हमारी तौबा कबूल नहीं करता है। अज़ीज़ान मिल्लत, ये बहुत ही नाजुक शर्त आपको मालूम हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तो ईमान है। अल्लाह अज़्ज़ व जल कुरान पाक में ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म फरमाया है, उस्तग़फिर लिलमुमिनीन वल्मुमिनात। ऐ महबूब, आप तमाम मुमिनीन और मुमिनात के लिए दुआए मग़फ़िरत फरमाते रहें। तो आज भी वो शफ़ी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी मग़फ़िरत की दुआ फरमा रहे हैं। यही वजह है आला हज़रत इमाम इश्क़ व मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं, खुदाए क़हार है गज़ब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर। खुदाए क़हार है गज़ब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर। बचा लो आकर शफ़ीअ महशर, कि सारा आलम अज़ाब में है। बचा लो आकर शफ़ीअ महशर, कि सारा आलम अज़ाब में है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मनसब और मकाम आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए। आज बाज़ लोग कहते हैं सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला ये नाजायज़ है, खुदा की बारगाह में वसीला पेश नहीं करना है। इस तरह हमारे दिलों से अज़मत रसूल, मोहब्बत रसूल छीनी जा रही है। आपसे मैं एक सवाल करूं, महशर का मैदान होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, अगले पिछले सब वहाँ जमा होंगे। आप मुझे बताइए, अल्लाह अज़्ज़ व जल को कौन जन्नत में जाएगा और कौन जहन्नम में जाएगा, रब को मालूम है या नहीं? कौन जन्नत का हकदार है ये भी रब जानता है, और कौन जहन्नम में जाने वाला है ये भी रब जानता है। कितने काफिर हैं ये भी जानता है, कितने मुनाफिक हैं ये भी जानता है, कितने यहूद व नसारा हैं वो भी जानता है, और कितने लोग सच्चे दिल से तौबा करने वाले हैं, मुमिन हैं, मुत्तकी हैं, जन्नत के हकदार हैं। सब रब अज़्ज़ व जल जानता है। लेकिन फिर भी आपने सुना होगा कि महशर के मैदान में सब लोग आज जो सरकार की मदद नहीं मांगते हैं, कहते हैं कि या रसूलुल्लाह कहना शिरक है, या रसूलुल्लाह कहना हराम है, वो लोग भी महशर के मैदान में या रसूलुल्लाह कहते फिरते होंगे। इसलिए आला हज़रत फरमाते हैं, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे अगर क़यामत में अगर तू मान गया। अंदाज़ा लगाइए, रब कह सकता है कि फ़लाँ जन्नती है, फ़लाँ जहन्नमी है, तो बताए किसकी मजाल है कि महशर के दिन ये कहे कि अल्लाह मेरे अमाल तोले नहीं गए हैं, मेरे अमाल स्केल पर रखे गए नहीं हैं, मुझे दोबारा अमाल मेरे सामने तोले जाएं। क्या किसी की मजाल है? हरगिज़ नहीं। क्या कोई ये कह सकता है कि खुदा ने गलत फ़ैसला किया है? माज़अल्लाह किसी में हिम्मत नहीं है। तो उतने बड़े महशर के मैदान में आपने बारहा सुना होगा कि सबसे पहले हम और आप क्या करेंगे? आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे। वो हम कहेंगे मेरे अंदर आज इतनी ताकत नहीं कि तुम्हारी मदद करूं, तुम नूह के पास चले जाना। नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे मेरे अंदर आज हिम्मत नहीं है, तुम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जाना। इब्राहिम कहेंगे तुम और के पास चले जाना। इसी तरह हम अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम के आस्थानों परों के दरबार में हम क्या करेंगे? अपनी मग़फ़िरत की अर्ज़ी लेकर जाएंगे। सुनता है कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। आला हज़रत फरमाते हैं सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। जब उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है, कोई शफ़ाअत नहीं करेगा। उस वक़्त सब अगले पिछले सब इकट्ठा होकर ताजदार अरब व अजम, आमना के लाल, हमारे आका व मौला
جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، کہیں گے یا رسول اللہ ہماری مغفرت کے لیے ہماری شفاعت فرمائیے، خدا ہماری مغفرت فرما دے۔ اس وقت دوسرے انبیاء کی طرح سرکار بھی یہ کہہ سکتے ہیں نا، میں آج تمہارے کام نہیں آؤں گا۔ آج جب دوسرے 1,00,000 سے زیادہ انبیاء اور رسول علیہم السلام یہ کہہ چکے ہیں کہ ہماری چلنے والی نہیں ہے، تو میں بھی انبیاء اکرام ہی میں سے ہوں، میں بھی رسول ہی میں سے ہوں۔ آج میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا، نہیں، یہ جواب نہیں ہوگا۔ سرکار فرماتے ہیں سب لوگ کہیں گے اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری، ہم کو چھوڑ کر دوسروں کے پاس جاؤ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سارے انبیاء کی زبانوں پر اذهبوا الى غیری ہوگا، اور میرے نبی کی زبان پر انا لہا ہوگا۔ کہیں گے انا لہا، انا لہا، انا لہا، میں تمہارے واسطے، میں شفاعت کے واسطے ہوں، میں مغفرت کے واسطے ہوں، آؤ میرے پاس آؤ۔ سب لوگ آئیں گے محشر کے میدان میں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے یا رسول اللہ ہماری شفاعت فرمائیے۔ تو محشر کے اس زمین میں سب سے پہلے ساجد، سب سے پہلے خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والے الحمدللہ ہمارے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وہ سجدہ کریں گے، اتنا لمبا سجدہ کریں گے۔ اس کے بعد خدا کی تعریف خود فرماتے ہیں آج تک کسی نے خدا کی ایسی تعریف نہیں کی ہے، ویسی تعریف محشر کے میدان میں خدا کی تعریف کریں گے۔ اس وقت خدا فرمائے گا ارفع راسک، سبحان اللہ کیا جملہ ہے، ارفع راسک، اے حبیب اپنے سر مبارک کو اٹھائیے، آپ کی جو خواہش ہے، آپ کیا چاہتے ہیں وہی ہمارے فیصلے ہوں گے۔ بتائیے محشر کے میدان میں آج ہی ہم کو معلوم ہے کہ دوسرے نبی شفاعت نہیں کریں گے، آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک صرف شفاعت کرنے والے آمنہ کے لال ہی ہیں، تو پھر سیدھا آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ کے پاس ہی چلے جاتے، بات ختم ہو جاتی۔ دھکے کیوں کھا رہے ہیں، ان کے پاس کیوں جا رہے ہیں، خدا کیوں بھیج رہا ہے؟ اس لیے بھیج رہا ہے کہ تم جنت میں جا کے شیخی نہ کرنا۔ نبی کے پاس گئے تو خود نبی مجھے محمد رسول اللہ نے بخشوا لیا ہے، میں دوسرے کے پاس جاتا تو بھی میرا کام ہو جاتا۔ جنت پہ جانے کے بعد ایک بات دل میں رہ جاتی کہ میں سیدھا محمد رسول اللہ کے پاس گیا، انہوں نے میری شفاعت کی، مغفرت کی دعا کی تو قبول ہو گئی ہے، میں ان کے علاوہ دوسرے نبی کے پاس بھی جاتا تو قبول ہو جاتی، اس میں ان کا کیا کمال ہے؟ یہ بات بھی دل سے نکالنے کے لیے خدا نے کیا کیا، سب سے پہلے تمام انبیاء کے پاس بھیجا، تمام رسولوں کے پاس بھیجا، سب سے نا امید ہو کہ ہم سرکار کے پاس آئیں گے، وہ شفاعت کریں گے تو جنت میں جانے کے بعد بھی ان کے احسان سے، ان کی مدد سے ہمارے گردیں جھکی رہے گی۔ یہی وجہ ہے سرکار اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی حضرت حسن رضا خان صاحب علیہ الرحمہ کہتے ہیں صرف اتنا ہی مقصد ہے انعقاد بزم محشر کا، صرف اتنا ہی مقصد ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ کیا اچھا شعر ہے، صرف اتنا ہی مقصد ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے نا، یہی تو مقصد ہے۔ ورنہ خدا کہہ رہے اتنے لوگ جنت میں جاؤ، اتنے لوگ جہنم میں جاؤ، کون اسٹرائک کرے گا وہاں، کون ہڑتال کرے گا وہاں، کس کے پاس اب رشوت لے کے جائیں گے، کس کی مجال کی کہے کہ خدا نے فیصلہ ناحق کیا اعوذ باللہ، نہیں، تو سارے انبیاء کرام کے پاس بھیجنا، صرف محشر کے میں اتنے بڑے جلسے کا انعقاد کرنا، اتنا بڑا پروگرام 50 سالہ طویل دن کا سارا انعقاد کرنا، صرف اور صرف محبوب کی عظمت کو دکھانے کے لیے ہے۔ اس لیے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ عز و جل تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو ایک دعا مانگنے کا اختیار دیا تھا، وہ انبیاء کرام علیہ السلام وہ دعائیں مانگ چکے ہیں۔ انبیاء کرام کو
اللہ نے ایک موقع دیا تھا کہ خاص سے ایک موقع ہے، تو وہ انبیاء کرام علیہ السلام وہ موقع یوز کر چکے ہیں، استعمال کر چکے ہیں، لیکن حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے نہیں مانگی ہے، میں اس دعا کو محشر کے لیے اٹھا کے رکھا ہوں، میں وہ دعا کو محشر کے لیے اٹھا کے رکھا ہوں، تاکہ میں میرے ایک ایک امتی کو بخش والوں۔ حدیث پاک ہے، شفا شریف کے کسی حصے میں پڑھی ہوئی بات ذہن میں آ رہی ہے، فرماتے ہیں اللہ نے مجھے اختیار دیا، اے حبیب میں آپ کی آدھی امت کو معاف کر دیتا ہوں یا آپ کو شفاعت دیتا ہوں، دو میں سے ایک اختیار کرے، بغیر حساب کیا ہے کہ آپ کی آدھی امت جنت میں چلے جائے یا آپ شفاعت کو لے لیں۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں میں نے شفاعت کو لیا۔ پھر اللہ نے پھر دوبارہ کہا اے حبیب 2/3 امت آپ کی بلا حساب ہم جنت میں بھیج دیں گے یا آپ شفاعت لے لیں۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں مجھے شفاعت چاہیے، تو آخر میں فرماتے ہیں شفاعت میں نے اس لیے لیا تاکہ ایک دن بھی جو سچے دل سے کلمہ پڑا ہے، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، میں اسے بخشوانے کے لیے میں نے شفاعت اختیار کی ہے۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، جب ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے۔ عزیزاً ٹائم ہو رہا ہے، اس لیے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد ہر جگہ ہر لحظہ ہمارے واسطے ضروری ہے۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، اعلی حضرت فرماتے ہیں فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ اس لیے اللہ کے حبیب دانائے غیوب شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم تعرض علی اعمالکم فی الصباح والمساء وإن وجدت خیرا حمدت اللہ وإن وجدت سوءا استغفرت لکم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں اے میرے امت، آج لوگ کہتے ہیں نا نبی بھی ہم بھی برابر ہیں، لیکن حضور فرماتے ہیں تمہاری اور زندگی میں ہماری زندگی میں فرق ہے، تمہاری موت میں ہماری موت میں فرق ہے۔ فرماتے ہیں حیاتی خیر لکم، میری زندگی تمہارے واسطے بہتر، ومماتی خیر لکم، میری موت تمہارے واسطے بہتر، تعرض علی اعمالکم فی الصباح والمساء، تمہارے اعمال دن میں 2 مرتبہ فرشتے میری بارگاہ میں لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ نوجوانوں، عیاشوں کے اڈوں پر بیٹھنے والوں، جھوٹ اور غیبت سے اپنی زندگی گزارنے والوں، نمازوں کو قضا کرنے والوں، رمضان کی عظیم مہینے میں بھی روزہ نہ رکھنے والوں، ذرا غور کرو، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہارے عمل دن میں 2 مرتبہ میری بارگاہ میں فرشتے لے کے آ رہے ہیں۔ اگر تمہارے اعمال میں اچھائی ہے، نیکیاں ہیں، بھلائیاں ہیں، سجدے ہیں، صدقات و خیرات ہیں، حسن سلوک ہے، تو میں خدا کی بارگاہ میں الحمدللہ کہتا ہوں، یا اللہ میری امتی تیری زمین پر نیک اعمال کر رہے ہیں۔ اگر ہمارے اعمال میں برائی ہے، اگر ہمارے اعمال میں برائی ہے، شراب پینے والوں کے شراب کے اعمال جا رہے ہیں، جھوٹ بولنے والا کا جھوٹ جا رہا ہے، غیبت کرنے والے کی غیبتیں جا رہی ہیں، نماز قضا کرنے والے کی یہ نحوست جا رہی ہے، یہ سارے اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گہربار میں پیش ہو رہے ہیں، تو اب ہمارے اس کالے اعمال کو دیکھ کر، ہماری ان برائیوں کو دیکھ کر حضور کیا فرماتے ہیں؟ حضور کیا فرماتے ہیں کہ استغفرت لکم، میں دنیا والوں کی طرح تمہاری برائیاں دیکھ کر تم کو انکار نہیں کرتا ہوں، تمہاری مغفرت کی دعا کرتا ہوں، تمہاری مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر! بتائیے کہاں تک مہربان ہیں یہ آقا۔ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد حضرت علامہ ساوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں فدعاء الرسول حاصل
फी हयातिही व मौतिही, यानी हुजूर की दुआ हयात और मौत दोनों हालतों में उम्मती के लिए हासिल है। आज भी हुजूर की दुआ हमारे वास्ते हासिल है। चुनांचे आगे फरमाते वला इबरता बिमन अदल्ला व ज़ाग़ अनिल हक़्क़ि व ख़ालफ़ फ़ी ज़ालिका, और उन लोगों के कौल का बिल्कुल कोई एतबार नहीं जो गुमराह और हक से भटके हुए और उसकी मुखालिफत करते हैं। क्या कहते हैं? उन लोगों की बातों का बिल्कुल एतबार न करो जो कहते कि हुजूर मदद नहीं करते हैं, जो कहते कि हुजूर कुछ दे नहीं सकते हैं। इनकी बातों को पे तुम फंस न जाना, इनकी बातों में कभी तुम ना आ जाना। इसलिए अज़ीज़ मिल्लत इस्लामिया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमारा अक़ीदा है, हमारा ईमान है। आज भी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी क़ब्र अनवर में हमारे अमाल को मुलाहज़ा फरमाते हैं। आज भी अपनी क़ब्र अनवर में ज़िंदा सलामत है। अरे टाइम हो रहा है, वरना ऐसे ऐसे वाक़यात हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात तो बहुत बड़ी हो गई। उनके इश्क़ व मोहब्बत में जो इंतकाल हुए हैं, बरसों के बाद उनकी कब्रें खोली गई तो उनके कफन पे कोई धब्बा नहीं था। मिसाल के तौर पर दलाइल खैरात शरीफ के मुसन्निफ, आप किसी आलिम रब्बानी से दलाइल खैरात शरीफ ख़रीदिए, अपने घर के औरतों को, बच्चों को पढ़ने की आदत डालिए। दरूद पाक में इससे बड़ी किताब नहीं है। उनके मुसन्निफ का जब इंतकाल हो गया तो 77 साल के बाद, 77 ईयर्स के बाद, उनकी कब्र पानी आने की वजह से अपने उस दौर के बादशाह के ख्वाब में कहते हैं कब्र में पानी आके हमको तकलीफ़ हो रही है, हमको मुंतकिल करो। उनको उनकी कब्र खोली गई 77 साल के बाद। हम मरेंगे तो 3 दिन के बाद कोई करीब नहीं आएगा। कहते 77 साल के बाद जब कब्र खोली गई तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस्म तो जिस्म है, कफन का कपड़ा भी धब्बे नहीं थे, वो भी तरोताज़ा था। इसलिए हमारा ईमान है अल्लाह के हबीब आज भी ज़िंदा सलामत हैं। हज़रत फ़ख्र गुजराती बड़े आलिम रब्बानी गुज़रे हैं। अक़ीदा अहले सुन्नत को वो इस तरह बयान करते हैं, सुनता है ऐ वहाबी गुस्ताख़ बेअदब, ईंधन बना हुआ है नारे जहीम का, मुनकर बना हुआ है हयातुन नबी का, क्यों लेता है क्यों वबाल गुनाह अजीम का। बातिल को छोड़ चश्मे हकीकत से कर नज़र, बातिल को छोड़ चश्मे हकीकत से कर नज़र, जिंदा है बाल बाल रसूल करीम का। इसलिए अज़ीज़ मिल्लत इस्लामिया, तीनों बातें, सरकार का वसीला, तौबा और सरकार की शफात, आपको अभी अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आ गया है। इसलिए आला हज़रत फरमाते हैं मुजरिम बुलाए आए हैं, जाओ कहे गवाह, फिर रद हो कभी शान करीमों के दर की है। बद हैं मगर उन्हीं के हैं, बागी नहीं हैं हम, बद हैं मगर उन्हीं के हैं, बागी नहीं हैं हम, नजदी न आए इसको ये मंजिल ख़तर की है। ज़िक्र खुदा जो उनसे जुदा चाहो नजदियो, कहते हैं ज़िक्र का खुदा को, खुदा नबी को छोड़ के कहते हैं ज़िक्र खुदा जो उनसे जुदा चाहो नजदियो, वल्लाह ज़िक्र हक़ नहीं कुंजी सक़र की है। इसलिए टाइम हो गया है, डॉक्टर इकबाल की बात सुने, गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। अल्लामा इकबाल कहते हैं या अल्लाह महशर के मैदान में मेरा हिसाब लेना है तो नबी की निगाह से छुपा के लेना है। अल्लाह अकबर। कहते हैं या अल्लाह इकबाल का हिसाब लेना है तो इकबाल का हिसाब आमिना के लाल के सामने ना लेना, मेरे नबी के सामने मेरा हिसाब ना लेना, इसलिए कि मेरे आमाल में बुराइयाँ रहेंगी तो नबी को तकलीफ़ होती है। इतने मेहरबान है अल्लाह ताला हम सबको सच्चे दिल से हबीब से मोहब्बत करने, उनसे प्यार करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। उस अज़ीम रसूल के सदक़े से अल्लाह आपकी इबादतों को कबूल फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।